ہم جیسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی دی اور جگیرداروں، ان ارب خرب پتی سرداروں، نوابوں یا کھروں کا مقابلہ کرنے ایسے جیسے موت کو گلے لگانا ہے. مگر الحمدللہ میری پچھلی کوئی 10-12 سال سے ہم نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسمبلی میں بھیجا. میں 2008 میں MNA بن کے آیا. پھر 2013 میں میں آزاد حیثیت سے 2 حلقے جیت کے آیا، جو آج بھی ماشاءاللہ یہاں خرسبان، ہنا ربانی اور ان کا بڑا طوطی بولتا ہے. ان کو شکست ہوئی اور غریبوں نے شکست دی، مزدوروں نے. مجھے اللہ کی مدد تھی. جب میں غریب آدمی تھا میں نے غریبوں کی خدمت کی، غریبوں کے جوتے اٹھائے. عوامی سیاست تھی، محنت مزدوری کر کے ہم نے ان وڈیروں کو شکست دی اور ایک شعور دیا. اس کے بعد 2018 میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی اور جھاڑو کے نشان پہ ہم نے اس دفعہ الیکشن لڑا. تقریباً میری جماعت نے 3.5 لاکھ ووٹ لیے اور بڑے کم، ایک حلقہ ہم سے 2 ووٹوں سے لیا گیا، ایک MNA کا 1200 سے لیا گیا. گزارش ہے کہ مجھے آج اس لیے میں اسلام آباد کافی عرصے بعد آیا، جو اس وقت اسلام آباد کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ بھی، اور یہ سارے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں. میں آج کلیئر کرتا ہوں، پاکستان کا سیاستدان تو پہلے بھی منافق ہے، جھوٹا ہے. اس کو تو میں، کیونکہ کافی چیزیں ہیں، میں اس کلاس میں ہوں. میں ملک کی تاریخ کا پہلا ایک مزدور عام آدمی آیا. میں نے 10 سال اسلام آباد کو پڑھا. میں نے ماشاءاللہ اپنے جرنیلوں کو بھی پڑھا، میں نے اپنی جوڈیشری کو بھی پڑھا، میں نے سیاستدانوں کو بھی پڑھا، میں نے اسلام آباد کو بھی پڑھا. مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے. اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی حوث کے لیے وہ کچھ کرتا رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشری ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے. انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا. یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے اور پاکستان قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے. جیسے ایک جنگل میں طاقتور جانور کمزور کو کاٹتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک جنگل کا، پاکستان میں بھی ایک جنگل کا نظام ہے. ہاں 73 کا آئین بنا، 73 کے آئین میں کافی سارا کام ہوا، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اسی وقت اسی آئین کو بھی پھانسی دے دی گئی. کوئی تھوڑا سا کام ہوا، آگے نہ یہ آئین چل سکا ہے نہ کوئی ہے. یہ طاقت ہے اور طاقت کے بل بوتے پہ پاکستان چل رہا ہے. جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاق کی جرت نہیں ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو، جو کچھ کرو. ایک فارمولہ چل رہا ہے. وہ فارمولہ سب سے پہلے اس کائنات میں فرعون کا تھا. فرعون بہت بڑا ایک طریق کا ظالم اور ایک طاقتور انسان گزرا، جس نے 70,000 جو بچے تھے ان کو ذبح کیا، 6,000 جو عورتیں تھیں عورتیں ان کے حمل گرائے، اور جب وہ غرق ہوا تو 16 لاکھ کا لشکر تھا اس وقت. 16 لاکھ کے لشکر کے سمیت وہ غرق ہوا اور فرعون کا بھی نظام نہیں چل سکا، اس کا بھی تکبر ٹوٹا. آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، غنڈہ راج ہے، اور اس غنڈہ گردی کے آگے کسی میں اخلاق کی جرت نہیں ہے. حقیقتاً آپ دیکھیں میڈیا، ہمارا نہ میڈیا آزاد ہے نہ ہم بحیثیت قوم آزاد ہیں. جو ایک دروازے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے. پہلا سوال ہے کہ اب ایک چوروں اور ڈاکو کی کوئی ہمیں تفریق تک کو پتہ چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو اور شریف آدمی، اچھے اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا. جب یہ پچھلے دنوں 2017 سے یہ شروع کام ہو گیا تھا، 16 سے ہی بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف، تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا طیارہ گرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم، بہت بڑا لٹیرا، بہت بڑا ایک دہشت گرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا، سزائیں دی، آخر اس کے ساتھ مکمکا کیا، اس کو NRO دیا اور 10 سال کے لیے وہ چلا گیا. 10 سال بعد وہی شخص، وہی دہشت گرد، وہی جو آرمی چیف کا طیارہ گرانے والا، وہ قومی مجرم، وہ آ کے ملک کا وزیر اعظم بنا.
آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولا کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن، اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں سکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو اور اربوں کا وہ مجرم ہے۔ اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نائل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو۔ اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے، شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ ANF نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی FIR، وہ ضمانت پہ، وہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے۔ مجرموں کے بعد آپ دیکھیں 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی GHQ سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ GHQ سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو اب کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے، وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے، ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔
میں ایک زمین میں دیکھو لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس نہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے رکشے والے ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فرعونیت میں بیٹھ کے آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ جمشید دستی پوری قوم کو نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا، آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، دنیا کا جو بےغیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہے، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نخواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، مگر کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی، جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے، نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپاؤں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے، مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا یا یورپ آتا، نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری طے چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی، آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے، اور ٹھیک ہے وہ ہمارا اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ وہ پہنچ گیا آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ۔ کبھی آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی سستی کرو، تیل سستا کرو، ہم آپ کی امداد کریں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی کو لڑا دیں، بھوک کی وجہ سے جب مر جائیں، مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں، یہ امریکی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی، اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم عوام
عوام پہ بم گرائیں گے۔ IMF آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، IMF ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم IMF کی کتے کی طرح ہم IMF کے پیچھے ہیں اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں، اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا۔ سب وہ دیکھ رہے تھے، ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا۔ تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے، انصاف دے رہے ہیں۔ ہم مرات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑ رہا ہے، نہیں کام دیکھے کچھ نہیں ہے۔ اور فیصلے قتل پہ قتل، لاش پڑی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے یا سفید پہنے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ کوئی بندہ ان کے سامنے بات 50 سال سے کیس پڑے ہیں، لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں۔ یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے۔ دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کر، نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشلہ نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرات اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ کو آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے۔ ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نلائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی۔ یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہوا ہے۔ میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے، یہاں امیدیں نہ رکھیں۔ اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے۔ اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو جوک، ان کو اٹھا لو، مار دو، یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی۔ آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہیں، یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا، پھر GHQ اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے،
اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا۔ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتی ہیں، آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی میری چھوٹی جماعت ہے، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ، یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت، کیا تو ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں آپ کی توہین عدالتوں پہ؟ ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو اور آپ کی غنڈہ گردی پہ کوئی نہ بولے گا، آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری کلاس ہے، کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے، قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے، جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیاں آ رہی ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے، ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی، یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں تھی، یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے چلائی گئی ہے میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔ دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا، سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے۔ جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے، امریکی سفیر تھا اس وقت کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی، وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے، امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلوں پہ ہم نے بات کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر، امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے، میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں۔ میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی، یہ میں رمضان شریف ہے اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا، آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب، میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں، میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے، کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں۔ ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی، ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے، ان کی جرت ہے ان کے آگے، لوگوں کا ماحول بنائے گے نہیں یہ امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے۔ آپ امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا، ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا،
ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے. ٹھیک ہے الیکشن کرا دو, وہ کام ہو گیا. آپ نے وہی لٹیرے, وہی چور, وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے جن کو آپ نے کامیاب کرایا, اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بھائی بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا. یہ ٹھیک ہے اکثریت ختم ہو گئی تھی, اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے. آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا. یہ چیز نہیں چلے گی. میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گیٹ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا. کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا, عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا. چاند وہی انگریز کے سپلائر, ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے, وہی جگیردار, وہی وڈیرے یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور, جو مافیا ہیں, وہ گینگز ہیں. آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی, غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا, خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا. میرے یہ سوالات ہیں اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے, پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی, جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی, لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے, جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے, یہ چوری کھانے والے مجنو, یہ ممی ڈیڈی, یہ شی میل کمپنیاں, یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر, چور لٹیرے, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں, آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میں برکر کلاس سے ہوں. ہم پورا تن من دھن کے ساتھ, یہ کوئی سردار نواب نہیں. آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آج بھی دیکھو اوران میں, بلوچستان میں, شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مگر ہم کسی جنریلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں. ہم یس نہیں کہہ سکتے, ہم نو کہیں گے. جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں, جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو, جو انڈیا کو راز دیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے. آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں, آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی, آپ نے فائدے لینے ہوگے. اب دیکھو نا, میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی, جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی, جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ہم قانون سازی کو آپ توڑیں, ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں. جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے. جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی. پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے, عدلیہ سے کون لڑے. ہم نے ان کی پسند, افتخار چودھری صاحب تھے, پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز, وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے, کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے, کسی کا وہ دماد ہے, کسی کا بھائی اپنا بھتیجا ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشری آپ مرضی کریے, پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر. پارلیمنٹرین کرپٹ لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے. یہ انہوں نے, اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں, آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے, جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے, جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے, جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے, وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو, وہ کسی اپنے رشتہ دار کو, وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے. پارلیمنٹ اس کو کچھ نہ پوچھے, کوئی کسی سے نہ پوچھے, یہ پھر سلسلہ کر دیں. یہ چیزیں جب فنی اس نے اس کو لگانا ہے, وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں. آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند ناپسند پہ یہ چیزیں. میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہو نا, میں ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے. جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے, آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپڑاسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے. جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو, نکال دو اور اپنی من مرضی کرو, پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی. اس کو پہلی تو سازش یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف کو لے آئے ہو, پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے, نواز شریف مجرم ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کو سارے ان کا پورا ان کے ضمانتیں کیسے سے ملک کو لوٹا ہے انہوں نے, یہ کیسے ہے. اور یہ سوال ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے. باقی ہاں جی اچھا, بس میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائیوں, میں آخر میں یہی کہ میں برکر آدمی ہوں. جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے, ہمیں شرمندگی ہوئی ہے. پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں.
سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ زندگی موت کو مالک اللہ ہے، موت سے پہلے موت نہیں آتی۔ ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں، اور ہم جو ہے نا ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں۔ میرا یہ وطن ہے، میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے۔ میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں، نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں۔ میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے، میرا ایک کچا سا گھر ہے، اور وہ والدہ مجھے دے کے گئی تھی۔ میرا جینا مرنا یہ وطن ہے۔ اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، اس وطن کے ساتھ، تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈی ہیں، جو زیادتی کریں، ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے، ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے۔ اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں، نہروں میں جائیں، لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں۔ آپ دیکھیں، میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی، میں فری بسیں چلاتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں، سارا دن رات۔ ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں۔ آپ مظفر گڑھ ہیں، ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے، کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے، تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں، اوپر کھڑا کر دیں۔ میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی، قرآن برپا ہو گیا، پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے، پانی چوری کے پرچے بنائے، کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کریں۔ دیکھو، محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلح پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار رہا ہے، چور ہے، وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئیں، سوئے ہوں، الیکشن ہے وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں۔ یار یہ کتنی بےغیرتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ گزارش آتی ہے بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جو لٹیرے یہاں تک کہ کتا تک کے لفظ استعمال کیے، تھوڑی سی روشنی فرح خان صاحبہ کے بارے میں بھی ڈالیں، تھوڑی سی روشنی شہزاد اکبر کے بارے میں ڈالیں، تھوڑی سی روشنی حفیظ شیخ کے بارے میں ڈالیں جو عمران خان کی کابینہ میں شامل رہے ہیں، امریکہ بھاگ گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی۔ دیکھو جی، دوسرا سوال یہ لے لیں، جو اس وقت ایوان صدر میں صدر پاکستان بیٹھا، کیا وہ بھی امریکی کتا ہے؟ کیا آپ اس وقت پاکستان کی ریاستی جو ادارہ ہے پاک فوج کے خلاف پاکستانی کی جو قوم ہے ان کو بغاوت پر اکسارے یا تھوڑی سی وضاحت؟ گزارش ہے، میں نے اس کی پہلے میرے بھائی وضاحت کر دی ہے۔ ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا ماضی کی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میں نے زرداری صاحب کا حوالہ دیا ہے، جب امریکہ کے سفیر کی میں نے بات کی، اسامہ بن لادن کا ایشو بنا۔ آپ دیکھیں کہ اوباما نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا، خوف تھا، مگر خوف کے بجائے انہوں نے کہا جی آپ نے تو اچھا کام کیا۔ میں یہ کسی کی نہ وکالت کرنے آیا ہوں، نہ میں کسی کا وکیل ہوں۔ جو جرم کرتا ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کھایا ہے، آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے؟ اگر شہزاد اکبر ہو، کوئی الف ہو، جیم ہو، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں۔ میں کوئی فرح خان کی آپ بات کی کسی کی بھی کر رہا ہوں، میں اپنی بات۔ آپ کو پتہ ہے پہلا بندہ تھا جو نے 2017 میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل میں نے دیا تھا۔ میں سائیکل پہ چل کے آیا تھا مظفر گڑھ سے، یہاں 1100 کلومیٹر ہم سفر کر کے آئے تھے، پشاور تک گئے، پھر واپس آئے۔ میں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے ہم شروع کریں۔ میں نے کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ جو ہیڈز بیٹھے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ہو، وہ کم از کم جو غلط کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے اس کے بارے میں کھول کے بات کی ہے اور ہم کریں گے۔ ہمارا ایمانی حق ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ باقی کرپشن پہ آپ پکڑیں، پاکستان میں جتنا بڑا لٹیرا ہے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہو، قانون کی بات کر رہے ہو، آئین کی بات کر رہے ہو، آپ آئین قانون نہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ آپ پاکستان چلا رہے ہو، اور طاقت کا انجام فرعون کا کیا ہوا تھا؟ آخر ایک دن آپ اس ملک کو جس طرح آپ دھکیل کے جا رہے ہو، ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہو، زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ جب عمل نہ کرو گے، جب یہ ملک کے سارے چور لٹیرے پاک ہو جائیں، پھر جو پاک ہیں وہ چور لٹیرے ہو جائیں، ہم ان کے چکر میں کھڑے رہیں، یہ جو کچھ کہتے رہے ہم ان کو یس کہتے رہیں۔ میں کم از کم میں جو سمجھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں ان کو سچ نہیں کہہ رہا۔ میں کبھی جو ہے نا کسی ڈاکو کو میں متقی اور پارسا نہیں کہہ سکتا، اور میرا پارٹی کا موقف تھا، پاکستان عوامی راج پارٹی ہے، الحمدللہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، یہ پاکستان میں نے اپنا موقف دیا ہے۔ باقی میرا مطالبہ ہے کہ فری الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن شفافیت ہو۔ الیکشن کمیشن پہ انگلی اٹھی ہے، کم از کم الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے۔ صحیح الیکشن ہوں گے تو آج پاکستان کو ضرورت ہے۔ اگر صحیح الیکشن نہ ہوئے تو دیکھنا، پھر آپ کہتے ہیں اکسانے والی بات ہے، جب آپ صحیح الیکشن نہ کرو گے، حقدار پہ حق پہ ڈاکہ ڈالو گے، چوروں کو مسلط کرو گے، تو ہم ان کے مکروہ چہرے بے نقاب کریں گے۔ جو ان کی سرپرستی کرنے والا ہوگا، ہم ان کے بھی مکروہ چہرے قوم کے سامنے بے نقاب کریں گے۔
پہلا سوال یہ ہے کہ مشرف جب تھا تو ایک کال پہ 9/11 پہ انہوں نے گیس کر دیا، کیا وہ یہ معاملات بھی غلامی والے؟ دوسرا ہم IMF کو ورلڈ بینک سے جب تک ہم کرتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے ذات تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری بنیادی مجبوریاں بھی ہیں اور ضرورتیں بھی ہیں. دیکھو جی گزارش ہے، ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، قرضے لیتے جا رہے ہیں. اگر آپ اپنی پچھلی ہسٹری دیکھیں ہم نے کتنے قرضے لیے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے. چلو دنیا پہ قرضہ اٹھتا ہے، میں قرضہ لیتا ہوں، آپ قرضہ لیتے ہیں بینک سے، ہم نہ کوئی فائدہ لیتے ہیں. میں نے کاشتکاری کالی، میں نے جانور رکھے، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کاروبار بہتر ہو گیا ہے، میں نے ان کو قرضے واپس بھی کر دیے، میرا کاروبار بھی بہتر ہو گیا. اب دیکھیں کہ ہم IMF سے قرضے لیتے لیتے ہماری نسلیں دب گئی ہیں، ہمارا ملک دب گیا ہے. یا تو ہمیں اس سے فائدہ، یہ IMF سے قرضہ لے کے کھا گئے ہیں، یہ پیسہ واپس لے کے گئے ہیں، ان کے خربوں اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، یہ قومی مجرم ہیں. اب IMF کا قرض، اب یہ تو دیکھو نا گمراہ کیا ہوا ہے. ہم IMF کے پاس جائیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم مر جائیں گے. مر گئے ہیں. کتنے عرصے سے ہم قرضے لے کے پچھلے آپ 30 سال 40 سال سے لے کے ہم IMF پہ کوئی ایک بیچ نہیں ہے. IMF سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، امریکن کا پلان ہے، یہودیوں کا پلان ہے کہ آپ ان کو پھنسا دو، ایسا پھنسا دو کہ ان کو سب کچھ پھر ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. وہ اسی پہ چل رہے ہیں. باقی کوئی جتنی حکومتیں ہیں وہ کہتا ہے وہ چور تھا، وہ کہتا ہے وہ کتا تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، پھر وہ آیا. مگر آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی ہو چکی ہے. قوم کو کیوں ہم نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ IMF سے کوئی فائدہ پاکستان کو ہوا ہے؟ ایک بتا دیں کسی فائدہ. ہم تو دب گئے ہیں. آج تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ روپے کا پاکستان کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کب سے چلا؟ اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جب نکلے ہم بیٹھے، ہم اپنے بارے میں سوچیں یہ چیزیں غلط ہیں جی، نہیں امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے تو مر جائیں، بھوکے مریں، گھاس کھائیں. مگر ہمیں افغان قوم نے نہیں کھایا گھاس، نہیں کھا رہے. بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی 4-4.5 کروڑ آبادی ہے. اگر کوئی نہیں، اللہ اس کی مدد کرے. جب تم اللہ پہ تو بھروسہ کرو یار. تم ایک دن آپ نے امریکہ کو نعوذ باللہ کیا سمجھ لیا ہے اور امریکہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس پہ ہم پیچھے کھڑے. اچھا باقی جو 9/11 کی بات آپ نے کی، دیکھو جی مشرف صاحب یہ ساری غلطی تھی. ہم نے ان کو افغانستان کی جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے. ہم نے ظلم کیا کہ ہم افغانستان کی جنگ کا حصہ بن کے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی. یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا جرم تھا. یہ بتائیے کہ آپ نے سخت اداروں پہ پارٹیوں پہ تنقید کی ہے، ماسک PTI کے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تعریف کسی کی نہیں کی. بات آپ سن لیں. تعریف یہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دورہ روس کی سزا دی گئی ہے؟ ہاں پکی بات. اور اس کے علاوہ کیا PTI فیوچر میں عوامی جو آپ کی راج پارٹی ہے فیوچر میں PTI کے ساتھ کر سکتی ہے؟ ویسے بھائی میں ورکر بنا ہوں، میرے ساتھ کوئی لاکھ نہیں کر سکتا. کوئی ابھی یہ چیزیں میں دعوے کروں بیٹھا، میں اپنی محنت کا قائل ہوں. وہاں بھی سارے آپ کو پتہ ہے جگیردار کھڑے ہیں، وڈیرے کھڑے ہیں. ہم نے عمران خان کے ساتھ اپوزیشن میں بھی کھڑے تھے. بھگتا جب الیکشن آیا ہم نے اپنا سارے علاقے کے، میں اکیلا الیکشن لڑا ہوں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ روس کے دورے کے بعد عمران خان کو ہٹانا، پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی، ہم تقریباً پیچھے یقین کریں 30 سال پیچھے چلے گئے. یہ وقت نہیں تھا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں اور امریکہ نے سارا کچھ امریکہ نے کیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس سے کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا. میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں نے پورا اس چیز کو دیکھا ہے. کوئی میں کسی کی بندہ وکالت کر رہا ہوں. یہ موقع نہیں تھا، یہ چیز نہیں تھی کہ آپ روس کے بعد آپ فوراً اس کو عدم اعتماد کر کے ہٹا دیں. اور یہ تھی کہا نہیں جی ابھی مداخلت تھی، سازش نہیں تھی، اب فلانا تھا. وہ ہے وہ کہتے ہیں، وہ ہمارا سریکی کا محاورہ ہے، وہ اکثر کہتے ہیں وہ مری نہیں ہے آخری پہیے. تو وہ مری نہیں ہے. یہ سارا ایک تماشا لگا ہوا ہے. یہ سارا امریکن کے تابع ہے. اب وہ سارا کچھ یس ہو گیا. امریکہ کہہ رہے نہیں جی ہم مطمئن ہیں جو کچھ قومی سلامتی میں ہوا. پہلے عمران خان کے ساتھ مہر لگ گئی جب وہ وزیر اعظم بیٹھا تھا، ابھی شہباز شریف ہے، اب ادھر مہر لگ گئی. دیکھو نا ہماری سوچیں، دیکھیں ادھر بھی جیسے ادھر بھی جیسے، امریکہ کو بھی جیسے. اب ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا جہاں یہ نئے الیکشن کرائیں گے ہم اصلاحات کریں گے. کوئی اصلاحات مسلاحات نہیں کریں گے. یہی کچھ ہوگا، پھر کوئی نیا ڈرامہ ہوگا. کئی ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی تماشا ڈھونڈ کے آئیں گے، پھر ایک نیا تماشا لگے. مگر ہم بولیں گے دیکھو جی بات ہے، میں نے کسی کو ادارے سے، میں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں. جو ذمہ دار لوگ ہیں میں نے ان کے بارے میں کھل کے بات کی ہے. آج کل جو عوامی سیاست ختم ہو چکی ہے اور ہر شخص جو ہے نا گیٹ نمبر 4 اور GHQ کی طرف بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ دروازہ بند کریں اور پاکستان کی سیاست میں کوئی غریبوں مزدوروں کی سیاست کو زندہ ہونے دیں، خدمت کی سیاست کو زندہ ہونے دیں. پاکستان کا غریب ہاری مزدور مر چکا ہے. میرے علاقے غربت میں، ہمارے یہاں بچے روٹی کے لیے اپنے والدین بچوں کو ذبح کر کے نہروں میں پھینک رہے. سر گزارش ہے، یہ تو سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں کہ یہ کن کن کی پیدائش تھے. بشرط ہے کہ ہر الیکشن جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے ہوا ہے. اس کو میں مانتا ہوں. جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ اس کو سے علاوہ نہیں.
یہ بتائیں آپ کا علاقہ مظفر گڑھ اتنا پسماندہ ہے، علی پور مظفر گڑھ روڈ نہیں بنا، کیا برا حال ہے. آپ سیاسی ملکی لیول پہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے علاقے کے مسائل اس وقت بیان کرتے، زیادہ اچھا نہیں ہوگا. اور اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کم از کم ایک علی پور مظفر گڑھ روڈ کی والے جس پہ سیاست ہوتی آئی ہے 20 سال سے، اور باسط صاحب بھی اس بار جو منحرف ہو گئے اسی روڈ کی وجہ سے. گزارش ہے کہ آپ تو روڈ کی بات کر رہے ہیں نا، اس روڈ کے لیے 2010 سے ہم لڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھائی ہے. اور وہاں یونیورسٹی کا بھی ایشو پہ میں نے خان گڑھ بائی پاس بھی بنوایا جو ہمارے بس میں تھا. پچھلی حکومت آئی، میاں شہباز شریف صاحب نے علی پور میں افتتاح کیا تھا، پھر ان کی مکمل گورنمنٹ آئی 13 میں، وہ سال گزر گئے، پھر ان کی حکومت آئی. یہ جو جتنے لوگ منداری اور منافق آئے ہیں، یہ پارٹیاں بدلتی ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے بدلتے. 4 سال گزر گئے، پھر انہوں نے ڈرامہ رچایا. یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہاں گورننس نہیں تھی، نہ وہاں بزدار صاحب نے کوئی کام کیا، نہ یہ ایم پی ایم این اے بیٹھے تھے. جب جس جگہ پہ میں نے ہم فورم پہ آواز اٹھی، میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا، میں ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. یہ صوبے کی سڑک تھی، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کیے، جتنے وہاں پہ لاشیں میں نے اٹھائی ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. نقصان ہے ہر فورم پہ آواز. جب دیکھیں جب مسئلہ یہاں خراب ہو جاتا ہے، جب عوامی بندوں کو آپ سائڈ پہ کر کے چوروں کو بٹھا دیں گے تو پھر یہی ہوگا. ان کو سروکار نہیں ہے کام سے، ان کو پتہ ہے یار ادھر ہم جائیں گے، ہم ایک اسٹیبلشمنٹ سے دوستی رکھیں گے، ہم ایم این اے بن کے آئیں گے، پھر جو اب اشارہ مل گیا نا کہ یہ حکومت آ رہی ہے ادھر چلیں گے، کال اشارہ مل گیا. اب یہ عوامی سیاست بچی نہیں ہے، اب اشارے پہ کام چل رہا ہے. میں اسی اشارے کے لیے تو آیا ہوں کہ بھائی ہم فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر عدلیہ میں جو بیٹھے ہیں، وہ عدلیہ میں جو عدلیہ کا جو انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ہم نے ان کی بات کی ہے. منحرف بھی بتا دیں جو آپ کے علاقے سے سر وہ یہ بھی بتا دیں جنوب پنجاب سے زیادہ تعداد جو اشاروں پہ ہوتی ہے کمپیریٹیو. دیکھو انگریز کا وہاں جگیردارانہ نظام ہے نا، ان کے باپ دادا بھی انگریز کے دلے تھے اور مسلمان اس ٹائم بھی یہ کام کرتے تھے. انگریزوں سے جگیریں نہیں، زمینیں نہیں، یہ مسلم. میں تو ان کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں تو ان کو بڑا قریب سے جانوں. ابھی بھی یہ تھانہ پٹواری کے لیے پیسوں کے لیے یہ بکتے ہیں. ان کے باپ دادے کی پردادے کی تاریخ ہے. یہ نسلی حرامی ہے، کوئی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی، تو نسلی حرامی ہے، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں. ان میں ان کو تھانہ تو پٹواری تو لوگوں پہ ظلم کریں، ان کے اجارہ دار کے، ان کے ڈیروں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بچے ذبح ہوتے رہے، وہاں کاروکاری ہوتی رہی. یہ تو ہم نے آگے جہاد کیا. میں آ کے ان کے گندے جو سیاہ چہرے تھے، بڑے بڑے مگرمچھوں کے بے نقاب کیے. اب ان کو زندہ تو انہوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے زندہ کیا ہوا ہے نا. ان چوروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ کرتی تو ہم کیوں یار اتنا لڑیں. یہ دیکھ سامنے میرا حلقہ تو دیکھو یار، جیت یہ ہے، یہ حرامی جو حلقوں میں بھی نہ ہو، یہ لٹیرے جیت کے آج کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہے. کیوں نہ بولوں، میں کیوں نہ کہوں کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو اور ہم خدمت کرنے والے غریبوں میں کھڑے ہیں، مزدور آدمی ہو کے ہم اتنی جدوجہد کریں. ہماری جدوجہد کو تم ذبح کر رہے ہو. کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ عوام کے ساتھ میں عوامی آدمیوں غریبوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ غریبوں کو آپ نمائندگی آپ چھوڑ رہے ہو. ہم کیوں آ کے بیٹھے؟ ہمیں لوگ جنگلوں میں کہتے ہیں ہاں بھی آپ کی کسی سے دوستی ہے وہاں آپ میں تو آپ بھی جیت جائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں. اتنا آپ نے ماحول گندا کر دیا، اتنی سیاست کو آپ نے گندا اور ڈر دیا، خراب کر کے رکھ دیا. تو اب یہ جو کتے طرح پھرے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. جب ان کو خراب جالی نواز شریف سارے زخم بھول گیا، اس میں غیرت ہوتی تو کھڑا ہو جاتا، کہتا نہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں. ابھی ہم اب کسی کا حصہ نہیں. ان میں یار یہ تھوڑے یار یہ تو بس کیا کریں، ان کی آگے تو تویشم سے بھی بدتر سیاست ہے. ان کو سیاستدان کہتے ہو. میں ان کلاس میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ دور دور ان کے انٹرویو لیتے ہو. میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے. مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاہ کاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے، تباہ کرنے والے بزدل نلائق اور کرپٹ ہو کے اس ملک کی مسلح قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوئی بات ہی نہیں. جھر کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے. یہ تو غلطی ہے. سپریم کورٹ بکا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ تھا پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. نہیں جی، مارشل لا لگ رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل لا کو روکنے کے لیے بیٹھے. جب مارشل لا پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی؟ سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو. پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے. میں کس دور میں نے نہیں بھگتا. سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے. کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں. ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے. اور یہ نکل جائیں گے ملک میرا تیرا، آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں.
کہ موت تو ہے نہیں، جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت ہے گی، موت پکڑے گی آپ کی، اللہ کا حکم غالب رہے گا. کم از کم ہم اللہ کو کہیں گے. جب دیکھو نا ایک بستی بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو الٹا دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص نے جو ہے نا یہ ایک پل بھی اس کی جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے، نیکی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو لٹکاؤ. یا اللہ کہ انہیں کہا کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا، قتل و غارت تھی، ایک دن بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوا، لہٰذا یہ مجرم ہے. میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کی بات. اب دیکھو نا، دیکھو کتنا ظلم ہے. میں آخری بات کرتا ہوں. گیدڑ، پیٹ بھرا ہوا گیدڑ تھا، تو وہ گیا ایک فصل سے گزر، گاجروں کی فصل سے گزرا. جب اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس نے کہا یہ بھی گندی، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی، چلتے چلتے اس نے سب کو پیشاب کر دیا. جب وہ بھوکا ہوا، تنگ ہوا، تو آ گیا اسی فصل پہ، کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، جس پہ پیشاب کیا وہ چلتے چلتے سب کھا گیا. یار تمہارا کوئی معیار ہے؟ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، ملک دشمن، پاکستان کس جگہ پہ انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی؟ میں الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. کس جگہ پہ انہوں نے جا کے سازش کی؟ دنیا پہ جا کے انہوں نے، ان کا پورا میڈیا پاک آرمی کے خلاف لندن میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، ان کی تقریروں میں، ان کے خطابات میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں افواج پاکستان کے. پھر آ کے ان کو بٹھا دیا. یار یہ پاک ہو گیا اور میں مجرم ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں سچ پہ بیٹھا ہوں. یہ مجرم ہے اور مجرموں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ظلم ہوا ہے کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوں کو گن پوائنٹ پہ یہ حکومت بنی ہے، یا نہ عدم اعتماد ہوا ہے. یہ میں نے اس کے رویے سے بات کی، میں کسی جماعت کا وکیل بن کے نہیں آیا. آپ نے عوامی خدمات میں اتنے بزی رہے، بھی کہا جاتا ہے اپنے لڑکے کی کہا جاتا ہے. 2022 جب سے دستی صاحب کی شادی کا سوال ہے یار انشاءاللہ نیت ہے کہ جون میں نے نکاح بھی میرا ہوا ہے. اب دعا کرو کہ شادی ہو جائے خیر سے. پچھلے 20 سالوں سے لڑ کبھی جیل ہیں. آپ دیکھیں 92 FIR ہے میرے اوپر. کسی جگہ انہوں نے سانس لینے دیا جدیدداروں نے. ادھر بولتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، میاں صاحب نے پانی چوری پہ مجھے دہشت گرد بنا دیا. کیا کر دیا؟ یہی چیزیں سزا ملتی ہے. جب ہم سچی بات کرتے ہیں، قوم کے سامنے بولتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی بہانہ بنا دے. اب جو بڑے بڑے مجرم ہیں پاک ہو گئے. دیکھو اس لیے مجھے والدہ بیچاری تھی، وہ 18 میں فوت ہوگی کہتی. تو اب میری پوری وہ ہے کہ میں ابھی شادی کر لوں. کوئی سادہ سی میں آپ کو بتاؤں گا، ہے بھی میرا ادھر پشاور ہوا ہے، تو نزدیک ہے اسلام آباد کے. تو اب دعا کریں، میں بھی اس مہینے میں اللہ کوئی مہربانی کرے کہ چلو میں والدہ کی چلو مطلب روح کو تو ٹھنڈک ملے گی. باقی میرے بھائیوں میں نے کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی. اللہ خیر کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بات یہ ہے، میری بات سنو. میں نے کہا کہ اللہ پہ توکل رکھو. یہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ سچی بات کرو. میں غریب آدمی ہوں، میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے، میرا دل ایک زخمی تھا جو کچھ پاکستان کی قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کافی دنوں سے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو نہیں چلے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے. جو جتنی ذمہ داری ہے، میں خود بھی ایک لیبر کلاس سے ہوں، پھر میں اسی آپ کے طبقے سے بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے اخبار نکالے تو میں چلا ہوں. تو میں نے وہاں بہت فائٹ کیا. یقین مانو وہاں موت کو گلے لگانا. جب جتنے جگیرداروں نے میرے ساتھ، میرے گھر خالی ہو گیا، ہم مفروریاں کاٹی، کوئی پاکستان کا جو مقدمہ جو میرے اوپر نہیں ہوا. باقی میں کسی کی ذات کے اوپر بلا وجہ تنقید نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ایمان کے ساتھ سچ بات کی ہے، حق بات کی ہے، اور اس پہ میں قائم ہو جاؤں گا انشاءاللہ.